اللہ 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 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی فضیلتیں اور خیر و برکتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں، تو جہاں 5 وقتہ نماز پڑھنے میں بے شمار اجر و ثواب ہے، وہیں اگر یہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں تو اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی اہمیت پر خود رب کریم نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ نماز با جماعت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسلامی شعار میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز با جماعت کی اہمیت پر بہت زور دیا، اور کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز با جماعت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک شہر بنایا ہے، اور اس شہر کا نام ہے مدینۃ الجلال۔ مزید فرمایا کہ اس شہر میں ایک محل ہے، اور اس محل کا نام ہے قصر عظمت۔ پھر مزید فرمایا کہ اس محل کے اندر ایک مکان ہے، اور اس مکان کا نام ہے بیت الرحمہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مکان میں 4000 تخت لگے ہوئے ہیں، ہر تخت پر 4000 حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک شے یعنی ایک نعمت ایسی بھی ہے کہ جو نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے کان نے اس کے متعلق سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینۃ الجلال، قصر عظمت، بیت الرحمہ، یہ ایسی عظیم الشان نعمتیں، آقا یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو عطا فرمائے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے گا۔ تو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جو نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کے کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ غور کیجئے کیسی رب کریم کی رحمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز با جماعت کے ایسے پیارے پیارے فضائل بیان فرمائے،
تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کے دل میں نماز جماعت، نماز با جماعت ادا کرنے کا بہت زیادہ جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو گیا۔ چنانچہ مشہور صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی سے 1 میل دور تھا، لیکن نماز با جماعت ادا کرنے کا ان کا جذبہ دیکھیے کہ ہر نماز جماعت سے ادا کرنے کے لیے یہ 1 میل دور سے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز با جماعت ادا کیا کرتے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے قریب کچھ مکان خالی ہوئے تو آپ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب جو گھر خالی ہو رہے ہیں ان میں سے ایک گھر خرید لوں تاکہ مسجد سے قریب گھر ہو جائے، تو یہ جو 1 میل دور سے آنا پڑتا ہے اس مشقت سے بچ جاؤں گا۔ مسجد کے قریب گھر ہوگا تو فوراً ہی مسجد میں چلا جاؤں گا اور زیادہ دشواری نہ ہوگی۔ تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب جو گھر خالی ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک گھر خرید لوں۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے ایک بات ارشاد فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت کے لیے آنے والے کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، لہذا جو جتنی دور سے آئے گا اس کو ثواب بھی اتنا ہی ملے گا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے کہ نیکی کہ کتنے یہ شوقین تھے کہ انہوں نے وہ جو گھر قریب خالی ہو رہے تھے ان کو خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ زیادہ دور سے آؤں گا مسجد میں تو زیادہ قدم اٹھاؤں گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آپ نے گھر نہیں خریدا اور جو پرانا گھر تھا 1 میل دور سے ہر نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، اور تا دم حیات جب تک آپ کا وصال نہیں ہو گیا آپ اسی گھر سے حاضر ہوتے تھے اور مسجد میں آ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اب آپ ذرا غور تو کیجئے کہ 1 میل دور ان کا گھر ہے اور نماز با جماعت کی ایسی ان کے دل میں محبت ہے کہ اتنی دور سے یہ تشریف لاتے ہیں اور مسجد میں حاضر ہوتے ہیں کہ نماز میں جماعت کے ساتھ ادا کروں۔ اب ذرا ہم اپنی بھی کیفیت دیکھ لیں۔ ہمارے تو گھر کے آس پاس 2-3 مسجدیں ہوں گی، ایک ہو سکتا ہے شاید ہماری گلی میں ہی ہو، 1-2-3 گلی آگے ہو، 1-2-3 گلی پیچھے ہو۔ اپنی مارکیٹ میں ہی دیکھ لیں کہ جس فلور پر مسجد ہے تو بہت سے آفس تو اسی فلور پہ ہوں گے، کچھ نیچے والے فلور پہ ہوں گے، کچھ اوپر والے فلور پہ ہوں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے کہ 1 میل دور سے آتے تھے اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور ہماری سستی اور غفلت یہ ہے کہ ہماری گھر کی گلی میں مسجد ہے اور ہم گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں بلا عذر شرعی۔ یاد رکھیے کہ نماز کی جماعت کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان مرد کہ جس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو اس پر واجب ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز با جماعت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یعنی اس کی خوشنودی کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم کی آگ سے آزادی ہے اور دوسری نفاق سے آزادی ہے۔ جہنم کی آگ سے بھی اس کو نجات کا پروانہ دے دیا جاتا ہے،
اور نفاق جیسی مذموم صفت سے بھی اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ اب یہ نماز با جماعت جو ہے نا، تو اس سے متعلق ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں لا تعداد ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لا تعداد ہیں۔ اب کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں نا بھائی کہ آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو یہ کس کی عطا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے جو مجھ کو اتنا نوازا ہے۔ تو رب کریم نے ہمیں بے شمار لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب آپ کسی آفس میں جو ہے وہ جاب کے لیے جاتے ہیں، آفس میں جاب کے لیے جاتے اور آپ کا جو باس ہے، آپ کا جو سیٹ ہے، وہ آپ کے ذمے ایک ڈیوٹی لگاتا ہے۔ وہ ڈیوٹی کیا لگاتا ہے کہ بھائی میں آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، آفس کا دروازہ بند ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم باہر رہنا اور باہر بیٹھے رہنا، اور جب مجھے تمہیں بلانا ہوگا نا تو میں بیل بجاؤں گا، بیل بجے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہیں کال کر رہا ہوں، میں تم کو بلا رہا ہوں۔ اب وہ سیٹ جو ہے وہ آپ کو خوب اچھی تنخواہ بھی دیتا ہے، بہت آپ کا خیال بھی رکھتا ہے، ہر طرح سے آپ کو اس نے سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی آپ کا سیٹ بیل بجائے گا، مطلب کیا ہوا، مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سیٹ آپ کو کال کر کے اندر بلا رہا ہے۔ اب آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا سیٹ جو ہے وہ بیل بجا کے بار بار آپ کو کال کر رہا ہے کہ بھائی اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، آپ اٹھ کے ہی نہ جائیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں۔ اب آپ کا سیٹ جو ہے بلا رہا ہے آپ کو اپنی بارگاہ میں کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ، لیکن آپ اس کال کو نظر انداز کریں اور اس کے آفس میں جائیں نہیں، تو بتائیے کہ آپ کا سیٹ کتنا ناراض ہوگا، آپ کا باس کتنا ناراض ہوگا کہ اس کو تو رکھا ہی میں نے اسی کام کے لیے، اور اتنی سہولتیں دیتا ہوں، اتنی اچھی اس کو تنخواہ دیتا ہوں، اتنی اس کی جو ہے وہ خاطرداری کرتا ہوں، اور جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام تو کرتا ہی نہیں ہے، میں اس کو بلائے جا رہا ہوں یہ تو آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ ایک ادنا سی مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بس ہمارے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ جب میں بلاؤں حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، نجات کے لیے آ جاؤ، تو جو کام ہے وہ چھوڑ کے بس میرے دربار میں آ جانا، میرے سامنے حاضر ہو جانا۔ اب غور کیجئے، جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کال پر لبیک کہتا ہے، مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، تو رب اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، رب اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ میرے دربار میں، حی علی الفلاح، میرے سامنے حاضر ہو جاؤ، اور بندہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے، اور اس کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا اس کے پاس ٹائم بھی نہ ہو، تو سوچئے کہ رب کی کیسی ناراضگی ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔